جس اعتبار سے آپ سنیں گے میں اسی اعتبار سے آپ کے سامنے پڑھوں گا. اور جتنا یاد ہے ایک جگہ ہمیں خطاب کا موقع ملا تو وہاں پنجاب کا اور مختلف خطبہ خطابت کرتے ہیں، تو مجھ سے پہلے جو تھا دیر ہو گئی، بہت دیر تک خطاب کرتا رہا. اب لوگ نہیں سننا چاہتے تھے، کہنے لگے پیچھے سے اس کو اشارہ کیا کہ بھائی آپ مختصر کرتے ہیں. اس نے کہا ابھی 2-3 صفحے باقی ہیں، تو اگر آپ اس طریقے سے کریں گے تو پھر میں ابھی یہی کہوں گا کہ 2-3 صفحے باقی ہیں. صلوات بھیجیں محمد وعلیہ. یہ اخلاق عظیم کیا ہے؟ نبی کریم فرما رہے ہیں کہ مجھے مبعوث کیا گیا ہے تاکہ میں مکارم اخلاق کو تمام کر دوں. دیکھیں 2 چیزیں ہیں، توجہ کیجئے گا، مطلب کو ضائع نہیں کیجئے گا، اہمیت کی حامل بات ہے. ایک ہوتا ہے محاسن اخلاق اور ایک ہوتا ہے مکارم اخلاق. محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق میں فرق ہے. نہیں فرمایا کہ مجھے محاسن اخلاق کو تمام کرنے کے لیے مبعوث کیا، بلکہ کیا فرمایا؟ مجھے مکارم اخلاق کو تمام کرنے کے لیے مبعوث کیا. محاسن اخلاق اور مکارم اخلاق میں فرق کیا ہے؟ مثال کے ذریعے اپنے جوان دوستوں کو سمجھاؤں. دیکھیں آپ کو کسی نے سلام کیا، آپ نے اس کا جواب دیا، یہ کیا ہے؟ یہ ہے محاسن اخلاق، یہ مکارم اخلاق نہیں. دور سے کسی نے آپ کو ویو کیا، ہاتھ ہلایا، آپ نے بھی ہاتھ ہلا دیا، تو یہ تو اگر آپ کے ساتھ کافر کرے گا صحیح ہے، آپ کسی کافر کے ساتھ کریں گے تو وہ بھی اسی انداز میں، آپ اس کو ہائے کہیں گے تو وہ بھی آپ کو جواب دے گا، ہاتھ ہلائیں گے تو وہ بھی. آپ نے کسی کی دعوت کی، اس نے بھی بڑھ کے دعوت کر لی، یا کسی نے آپ کی دعوت کی تو آپ نے بھی اس کی دعوت کی. یہ کیا ہے؟ یہ ہے محاسن اخلاق، مکارم اخلاق نہیں. مکارم اخلاق کیا ہے؟ چھٹے مولا و آقا صادق آل محمد امام جعفر صادق علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ محاسن کیا ہے؟ یعنی حل جزاء الاحسان الا الاحسان، بدلے کے بدلے میں احسان کیا جائے. کسی نے آپ کے ساتھ نیکی کی، آپ نے بھی اس کے ساتھ نیکی کی. لیکن یہ کیا ہے؟ محاسن اخلاق ہے، مکارم اخلاق نہیں. مکارم اخلاق کیا ہے؟ چھٹے امام فرماتے ہیں ان تصل من قطعت، جو تم سے رشتہ توڑے تم اس سے رشتہ جوڑو، یہ ہے مکارم اخلاق. تو تم سے رشتہ توڑ رہا ہے تو مجھ سے رشتہ جوڑو. کمال یہ نہیں ہے کہ انسان اس سے رشتہ جوڑے جس سے رشتہ جڑا ہوا ہے. یہاں تو جن سے جڑا ہوا ہے اس سے بھی توڑنے کی کوشش ہوتی ہے یا نہیں؟ کمال کیا ہے؟ جو آپ سے رشتہ توڑ رہا ہے آپ اس سے رشتہ جوڑ کر دکھائیں، یہ ہے مکارم اخلاق. اس کے لیے نبی کریم کو مبعوث کیا گیا. وَتُعْتِي مَنْ حَرَمَكَ، جو آپ کو محروم کر دے آپ اسے بھی عطا کر دیں، یہ ہے مکارم اخلاق. اگر آپ کو کسی نے کچھ دیا، آپ نے بدلے میں اس کو کچھ دے دیا تو یہ کمال نہیں ہے. مثال کے طور پر آپ نے کسی سے قرض مانگا اور جب قرض دینے کی بات آئی تو انہوں نے انکار کر دیا. اب وہ خود مقروض ہو گئے، انہیں ضرورت پیش آئی. یہاں کیا کرنا چاہیے؟ محاسن اخلاق یہ ہے کہ آپ اس کو انکار کر دیجئے. لیکن مکارم اخلاق کیا ہے؟ مکارم اخلاق یہ ہے کہ آپ اسے بھی عطا کر دیں جو آپ کو محروم کر رہا ہو، یہ ہے مکارم اخلاق. ان تصل من قطع، جو آپ سے رشتہ توڑے آپ اس سے رشتہ جوڑیں، جو آپ کو محروم کر دیں آپ اسے بھی عطا کر دیں. اور پھر تیسرا جو مصداق ہے وَتَعْفُ عَمَّنْ ظَلَمَكَ، جو آپ پر ظلم کرے آپ اسے معاف کر دیں، یہ ہے مکارم اخلاق. لیکن آپ سب اسی دور سے گزرے ہیں جس سے ہم گزرے ہیں، اور وہی سب کچھ پڑھا ہے جو ہم نے پڑھا ہے. ہم کیا پڑھتے ہیں نبی کریم کے اخلاق کے بارے میں؟ کہ مکے میں ایک عورت تھی جو کوڑا پھینکتی تھی رسول اللہ کا، اور جب بھی رسول اللہ اس کے گلی اور کوچے سے گزرتے تھے تو اس کا کام یہی تھا، اس انداز میں رسول اللہ کو اذیت دیتی تھی. دیکھیں مکارم اخلاق رسول اللہ کا کیا ہے کہ ایک دن گزرے وہ نہیں آئی. یہاں کیا کیا؟ پوچھا لوگوں سے کہ کیوں نہیں آئی؟ کہا کہ اس وجہ سے نہیں آئی کہ بیمار ہے، مریض ہے. آئے اور اس کے گھر پر دق الباب کیا، اور جب دروازے کو کھٹکھٹایا تو وہ باہر آئے اور اس نے کہا کہ آج بدلہ لینے کے لیے آئے. یہاں کیا ہے؟ اگر کسی کو ہم کمزور پائیں تو فوراً انسان کیا کرتا ہے؟ بعض لوگوں کی کوشش ہوتی ہے کہ بدلہ لے لیں. یہاں پر نبی کریم نے جو جواب دیا یہ ہے مکارم اخلاق. فرمایا آج بدلہ لینے کے لیے نہیں آیا، تمہاری عیادت کرنے کے لیے آیا. مل کے صلوات بھیجیں محمد وآل محمد. اب جب اللہ اکبر
रसूल अल्लाह। अगर इस अंदाज में किरदार हो, नबी करीम के इस किरदार को देखा कि मैं तो इनके साथ बुरा कर रही थी, ये मेरे साथ अच्छा कर रहे हैं। जब इस किरदार की बुलंदी को देखा, अखलाक अजीम को देखा, तो क्या कहा? अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्नका मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। आप जिस अल्लाह का पैगाम लेकर आए हैं उसकी भी गवाही देती हूँ, और आपकी रिसालत की मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम गवाही देती हूँ। दुरूद भेज दे मोहम्मद वाला। तो ये है मकारिम अखलाक, जिसके लिए नबी करीम को मबऊस किया गया, भेजा गया। जो आपसे रिश्ता तोड़ रहा है, आप उससे रिश्ता जोड़ने की कोशिश करें। जो आपको महरूम कर रहा है, आप उसको अता करने की अपने अंदर ये सिफत पैदा करें। और जो आप पर जुल्म कर रहा है, आप उसे माफ कर दें। आप देखें, यही किरदार है हुसैनी और यजीदी। क्यों फर्क है इन दोनों किरदारों? पानी जो बंद किया है वो किसने बंद किया, और पानी खुला किसने रखा और दुश्मन को भी सैराब करवाया। और ये पहली मर्तबा नहीं है, इससे पहले भी हुआ है सिफ़ीन के मैदान। वहां क्या हुआ? यहाँ यजीद और यजीदियों ने पानी बंद किया, वहां यजीद के नाम नहीं लेऊंगा, आप समझ गए, आपके सर हिलाने हैं, उन्होंने पानी बंद किया। और जब मौला मुत्तकियान पर सिफ़ीन में पहली बार पानी बंद किया गया, तो वहां मौला मुत्तकियान ने क्या किया? मौला मुत्तकियान बहुत बड़े खतीब थे। दो जुमले मौला ने वहां के फरमाए, ये अपने लश्कर से मुखातब होकर फरमाया, ये जिल्लत और इस पे मर जाओ, या पानी पे कब्जा करो और इज्जत पालो। दो जुमले मौला ने के, मगर इसका नतीजा क्या निकला? इसका नतीजा निकला कि चंद मिनटों में लश्कर ने हमला किया और वो जो दुश्मन के कब्जे में पानी था उसको ले लिया। क्योंकि मौला कायनात की जो खिताबत है वो आखिरी दर्जे पर है। जब मौला की खिदमत में एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि मौला मुत्तकियान से कि मुमकिन है कि क्या उस हर्फ के बगैर जो अरबी ज़बान में सबसे ज़्यादा इस्तेमाल होता है खुतबा इरशाद फरमाएं। तो मौला ने सवाल किया कि कौन से हर्फ की बात कर रहे हैं? उसने कहा अलिफ के बगैर मुकम्मल खुतबा इरशाद फरमाएं। तो मौला ने नहीं कहा कि कल आइएगा, परसों आइएगा, कुछ दिन के बाद आइएगा, एक हफ्ते के बाद आइएगा, नहीं, उसी वक्त फिल बदी मुकम्मल खुतबा इरशाद फरमाया। ये क्या है? मौला की फसाहत व बलागत। और फिर मौला मुत्तकियान की खिदमत में एक शख्स आया और आकर कहने लगा कि मौला, जिन हुरूफ में नुक्ता पाया जाता है उसके बगैर खुतबा इरशाद फरमाया। मौला मुत्तकियान ने मुकम्मल जो खुतबा है वो बगैर नुक्ते के, आसान नहीं है इंसान को। जब तक मैं चूंकि खिताबत कर रहा हूँ, आप बोल रहे हैं, आप जब भी गुफ्तगू कर रहे हैं, मैं आपसे कहूँ कि बगैर नुक्ते की बात करो, उन हुरूफ के बगैर। मुश्किल हो जाएगा आपके लिए, बोलना मुश्किल हो जाएगा। लेकिन जिसके लिए मुश्किल ना हो, क्योंकि वो तो मुश्किल कुशा है। इसलिए जब मौला मुत्तकियान की खिदमत में जो इतने पेचीदा मसाइल आते थे, बहुत आसानी से हल करते थे। तो बाद में एक शख्सियत ने सवाल किया कि ये इतनी आसानी से आप कैसे हल कर देते हैं? तो मौला मुत्तकियान ने कहा, ये बताओ तुम्हारे हाथ में उंगलियां कितनी हैं? तो कहने लगा कि 5 उंगलियां हैं। मौला ने कहा कि इतनी जल्दी बता दिया, सोचा नहीं और नहीं किया? कहा ये मेरे सामने की बात है। मौला ने फरमाई, सारी कायनात हमारे सामने की बात है। मिल के सलवात भेज दे मोहम्मद वाले। तो ये मौला की खिलाफत थी कि 2 जुमलों में पूरे लश्कर को मुनक़लिब किया, और ये लश्कर हमलावर हुआ और पानी पे कब्जा कर लिया। मगर अब जब पानी पे कब्जा किया तो उन्होंने पानी बंद किया था। कुछ लोग आए मौला की खिदमत में, मौला के जो असहाब थे, आके कहने लगे कि मौला, उन्होंने जो किया वो आप भी वही कीजिए, आप भी पानी बंद कर दें। लेकिन मौला मुत्तकियान ने क्या किया? मौला ने पानी खुला रखा और ये जुमला इरशाद फरमाया, देखो ये उनका किरदार है, ये हमारा किरदार है। पानी बंद करना दुश्मनाने अली का काम, लेकिन पानी खुला रखना ये अली इब्न अबी तालिब की सीरत है। और यही सीरत आप देखें आगे चलती हुई आई कि जब हुर का लश्कर इमाम हुसैन के सामने आया, आप सब सुनते रहते हैं क्या है। मैं और आप अगर वहां होते तो क्या करते हैं? क्या करते? पानी दे देते, फिर हुर हमारे लश्कर में आ जाता। हुर को हुर बनाने में जो एक बड़ा किरदार है वो क्या है? वो प्यासा लश्कर था, मौला ने पूरे लश्कर को सैराब करवाया। और मैं मसाइब के उसमें नहीं हूं, लेकिन आप देखें कि जो आखिरी फर्क था 1000 का लश्कर था, छोटा लश्कर नहीं था।
اس پورے لشکر کو سیراب کروائے جو آخری فرد تھا. اس نے کہا مجھ تک نوبت نہیں پہنچتی. امام حسین کو میں نے دیکھا کہ خود آئے ہیں اپنے دست مبارک سے سیراب کروائے. اور پھر اپنے بھائی عباس سے کہا کہ بھیا ان کے جانور بھی پیاسے ہیں, جو نہ صرف انسانوں کا خیال رکھے بلکہ حیوانوں کا بھی جو خیال رکھے. یہ کس درجے پر ہیں؟ یہ ہے اخلاق عظیم, یہ ہے خلق عظیم کہ دوسرے کا خیال رکھنا, چاہے دشمنی کیوں نہ ہو. پانی بند نہیں کیا دشمن کے اوپر, لیکن دشمن کا کردار کیا ہے؟ اہل بیت پر پانی بند کیا. یہ ان کا کردار تھا, یہ حسینی کردار ہے. یہی فرق ہے حسینیت اور یزیدیت کے درمیان. جو اخلاق اور اقدار کو زندہ رکھتے ہیں وہ حسینی ہو جاتے ہیں, اور جو ان پر کمپرومائز کرتے ہیں اور دنیا کو آگے لے جاتے ہیں یہ حسینی لشکر میں شامل نہیں ہو سکتے. میں نہیں کہوں گا کہ یزیدی لشکر میں چلے گا. کیوں؟ کیونکہ نجات کا راستہ بہرحال کھلا ہوا ہے ہر ایک کے لیے, اور پلٹ سکتے ہیں انسان. لیکن حسینی لشکر میں ہونے کے لیے ان اقدار کو اپنانا ہوگا. تو یہ نبی کریم کا کردار ہے, اخلاق عظیم کے حامل ہے. اور کیا آیت ہے, اِنَّكَ لَعَلَىٰ خُلُقٍ عَظِيمٍ, آپ اخلاق عظیم پر مسلط ہیں. علا کا جو لفظ استعمال ہوا یہ تسلط کے لیے ہے, یعنی تسلط رکھتے ہیں. جیسے کوئی انسان بوڑھا ہو جاتا ہے تو عصا کو ہاتھ میں لیتا ہے تاکہ اس کے سہارے پر چل سکے. اسی طرح نبی کریم جس سہارے سے چلا کرتے تھے وہ ان کا اخلاق عظیم تھا, جس کو سہارا لے کر وہ چلتے تھے. یہ ان کا کردار تھا, اس بلندی پر تھا. اور یہی کردار ہم امام حسن مجتبیٰ علیہ السلام کا دیکھیں. جب امام کی خدمت میں ایک کنیز مولا کی ایک شاخ گل لے کر آئے, ایک پھول لے کر آئے, اور مولا کی خدمت میں پیش کیا اس پھول کو, مولا نے اس کو آزاد کر دیا. ٹھیک ہے, کنیز تھی, خدمت گزار تھی. کیا خدمت کی ہے؟ پھول لا کے دیا ہے, ایک شاخ گل. لیکن مولا نے کیا کیا؟ اسے آزاد کر دیا. جب کسی چاہنے والے نے سوال کیا کہ مولا یہ جو اس نے کیا یہ تو چھوٹا سا کام تھا, آپ نے اسے آزاد کر دیا, تو مولا نے فرمایا ہاں کذا ادمنا اللہ تعالی و تعالی تبارک و تعالی, اس طرح پروردگار عالم نے ہمیں ادب سکھایا. اور قرآن کی اس آیت کو پڑھا کہ اگر کوئی تمہیں کوئی تحفہ دے تم اس سے بہتر دو یا اس جیسا تحفہ عطا کرو. چونکہ اس نے ایک شاخ گل مجھے دی, مجھے اس سے بہتر محسوس نہیں ہوا کہ میں اس کو آزاد کر دوں. اس سے بہتر تحفہ میں اس کو نہیں دے سکتا, لہذا میں نے اس کو آزاد کر دیا. یہ کیا ہے؟ امام کی سیرت. ساتھ ہیں. پھر امام کی سیرت ہم دیکھتے ہیں کہ امام نے ایک موقع پر ارشاد فرمایا کہ میں اللہ کی بارگاہ میں سائل ہوں, سوالی ہوں. تو کیسے ممکن ہے کہ میں خود سوالی ہوتے ہوئے دوسرے سائل کو رد کر دوں؟ مولا کیا ہے؟ کریم ابن کریم ہے, کریم اہل بیت ہیں یا نہیں؟ امام کی سیرت کیا ہے؟ امام کی سیرت یہ ہے کہ جو بھی امام کے در پر آتا تھا خالی ہاتھ واپس نہیں لوٹتا تھا. پھر مولا نے آگے ارشاد فرمایا کہ میں سوالی ہوتے ہوئے, سائل ہوتے ہوئے کیسے کسی سائل کو رد کر سکتا ہوں؟ جب اللہ نے اپنی نعمتوں کی مجھے عادت ڈالی ہے, یہ ایک اللہ کی عادت ہے کہ وہ مجھے مسلسل نعمتیں عطا کر رہا ہے, تو میں نے بھی اپنی ایک عادت بنا لی. اور وہ کیا عادت بنائی ہے؟ میں نے یہ عادت بنائی ہے کہ جو نعمتیں پروردگار مجھے دے رہا ہے وہ میں بندوں کو عطا کرنا چاہتا ہوں. کیوں؟ ایک اللہ کی عادت, ایک امام کی عادت جو امام نے خود بنائی. امام آگے فرماتا ہے ایسا نہ ہو کہ پروردگار میں اپنی عادت کو چھوڑوں, پروردگار اپنی عادت کو چھوڑوں. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے. یہ کیا ہے؟ یہ اہل بیت علیہ السلام کا کردار ہے, امام حسن مجتبیٰ کا کردار. یہ باتیں بھی بیان ہونا ضروری ہے یا نہیں ہے؟ لازم ہے یہ تمام بات. کس انداز میں امام کا کردار ہے؟ امام کے خدمت میں ایک شخص آیا اور امام سے تقاضا کیا کہ کچھ مدد کیجیے. اور جب اس نے کچھ مانگا تو امام نے فرمایا کہ ایک رقعے پر اپنی جو درخواست ہے, جو چاہیے وہ لکھ کر لے کر آؤ. اب یہ امام کی خدمت میں وہ رقعہ لے کر آیا, جسے آج کے بات میں ٹرانسلیٹ کر دوں تو اپلیکیشن ہوتے ہیں نا, درخواست. وہ درخواست لے کر آیا. ہماری درخواستیں کس طرح سے ہوتی ہیں؟ اگر اسے 10,000 چاہیے ہوں گے, اس نے 10,000 لکھے تو اس کو 5,000 دیں گے. 20,000 لکھے ہوں گے تو 10,000 دیں گے, آدھا کر دیں گے. لیکن امام حسن مجتبیٰ کے کیا انداز ہے؟ کریم اہل بیت ہے.
امام نے جب وہ درخواست لے کر آیا، امام نے دگنا اسے، جتنا اس نے لکھا تھا اس سے دگنا عطا فرمایا۔ تو ایک ہمارا انداز۔ اچھا یہاں پر بھی آپ دیکھیں کہ وہ جو مانگنے والے ہیں وہ بھی اپڈیٹ ہو گئے، وہ بھی جانتے ہیں کہ اگر ہم ان سے 10 مانگیں گے تو 5 ملیں گے، لہذا جتنا مانگنا ہوتا ہے اس سے زیادہ مانگتے ہیں، کیونکہ پتہ ہوتا ہے کہ اتنا مل جائے گا۔ درود بھیجے محمد والے۔ امام نے دگنا عطا فرمایا اسے، کتنا؟ ڈبل جسے آپ کہیں گے، 2 برابر عطا کیا، برابر نہیں، جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ دگنا عطا فرمایا۔ اور جب امام نے دگنا عطا کیا تو امام کی خدمت میں ایک شخص بیٹھا ہوا تھا، کہنے لگا مولا کتنا بہترین رقعہ تھا، کتنی اچھی اپلیکیشن تھی، جتنا مانگا تھا اس سے زیادہ آپ نے عطا کر دیا۔ امام نے اس کی نگاہ کو موڑا اور اس کی نگاہ کو الہی بنایا۔ امام نے فرمایا یہ نہیں دیکھو کہ یہ رقعہ اس کے لیے کتنا بابرکت تھا کہ اس نے جتنا لکھا اسے دگنا مل گیا، بلکہ یہ دیکھو یہ رقعہ ہمارے لیے کتنا باعظمت ہے کہ اس نے ہمیں نیکی کا اہل بنا دیا۔ مل کے صلوات بھیجیں محمد والے۔ یہ کیا ہے؟ یہ کردار ہے امام علیہ السلام کہ اپنی زندگی کو الہی رخ میں ڈھال دیا امام۔ یہ نہیں دیکھ رہے کہ کتنا دے رہے ہیں، یہ دیکھ رہے ہیں کہ پروردگار نے مجھے نیکی کا اہل بنا دیا۔ یہ امام علیہ السلام کی سیرت سے ہم سیکھ سکتے ہیں۔ درود بھیجیں محمد والے۔ اور آپ دیکھیں کہ یہی کردار جو اہل بیت علیہ السلام کے چاہنے والوں کا ہے تو دور ہی کیوں نہ ہو انسان۔ آج ہم کیا ہیں؟ حجت آخر کے زمانے میں امام ہمارے گناہوں کی وجہ سے ہماری نگاہوں پہ پردہ پڑا ہوا، امام حاضر ہے لیکن ہمارے گناہوں کا پردہ ہے جو ہماری نگاہوں پہ پڑا ہے۔ یہ پردہ کیسے دور ہوگا؟ جب ایسی اتباع ہوگی جیسی اہل بیت کے چاہنے والوں نے کی ہے، حقیقی چاہنے والوں نے کی ہے۔ ایک مثال میں آپ کے سامنے پیش کروں، جناب اویس قرنی کا نام آپ نے سنا ہے۔ اویس قرنی کہاں تھے؟ یمن میں موجود تھے، مگر ماں کی کس انداز میں اطاعت کی کہ جیسا ماں نے کہہ دیا کہ دوپہر کو واپس آ جانا تو رکے نہیں، بلکہ جو وقت معین کیا تھا رسول سے ملاقات ہو سکی یا نہیں ہو سکی۔ کتنی محبت تھی رسول اللہ سے، آپ تصور کر سکتے ہیں؟ ہم تصور کر سکتے ہیں کہ کتنی محبت تھی؟ ہم دعویٰ کرتے ہیں، وہ کرتے تھے محبت۔ اور کس انداز میں محبت تھی؟ جب دوسری خلافت کے دور میں یہ مدینے تشریف لے کر آئے تو سوال کیا ان شخصیت سے، نام لینے کی ضرورت تو نہیں ہے، بتا دیا میں نے کہ کس زمانے کی بات ہے، تو کس کی بات ہے؟ کہا یہ بتائیے کہ احد کے میدان میں آپ موجود تھے، دیکھیں محبت کیسی ہے یمن میں ہوتے ہوئے۔ آج ہم بھی امام ہماری نگاہوں سے ظاہری اعتبار سے ہمارے گناہوں کی وجہ سے دور ہیں، لیکن آپ دیکھیے کہ یہ بھی دور تھے، لیکن ان کی دوری اور ہماری دوری میں کتنا فرق ہے۔ اور جو ساتھ تھے رسول اللہ کے، وہ کیسے ساتھ تھے؟ انہوں نے سوال کیا ان شخصیت سے کہ یہ بتائیے کہ احد کے میدان میں آپ موجود تھے تو وہ جو دندان مبارک رسول اللہ کے شہید ہوئے تھے وہ 32 میں سے کون سا دانت تھا جو شہید ہوا تھا؟ یہ کہاں ہے؟ ساتھ ہیں یا نہیں؟ یہ یمن میں ہیں، اور یہ کہاں ہے؟ رسول کے ساتھ احد میں نہیں، پہاڑ پہ۔ یہ کیسے بتاتے؟ نہیں بتا سکتے۔ انہوں نے کہا مجھے نہیں معلوم کہ کون سا 32 میں سے کون سا دندان مبارک رسول اللہ کا شہید ہوا، مجھے نہیں معلوم، ساتھ ہوتے ہوئے نہیں بتا سکے۔ لیکن وہ جو یمن میں موجود تھے اویس قرنی، انہوں نے کہا مجھے معلوم ہے کہ کون سے دندان مبارک۔ کتنا فاصلہ ہے یمن کا احد سے، مدینے سے؟ بے انتہا فاصلہ ہے، مگر کہا مجھے معلوم ہے کہ کون سے دندان مبارک تھے۔ کہا کیسے معلوم آپ کو؟ کہا محبت اس درجے پر ہے، اتصال ہمارا رسول اللہ سے اس درجے پر ہے کہ جب رسول اللہ کے دندان مبارک شہید ہوئے تو میرے جو آگے کے جو ثنایا دانت، آگے کے جو دانت ہیں، ان میں درد محسوس ہوا، اور جب درد محسوس ہوا تو اتنا زیادہ درد ہوا کہ دونوں آگے کے دانت جھڑ گئے۔ میں سمجھ گیا کہ میرے حبیب کے دندان مبارک کو شہید کر دیا ہے۔ یہ کیا ہے؟ کیا ہے؟ دور ہوتے ہوئے بھی اس درد کو محسوس کیا۔ ہم کتنا اپنے امام کے درد کو محسوس کرتے ہیں، اور اگر ہم درد کو محسوس کرتے ہیں تو ہم اویس قرنی کے انداز میں۔
یا میثم تمار کے انداز میں، یا مالک اشتر کی طرح ہیں، یا جناب سلمان کی طرح ہیں، جناب ابوذر جناب مقداد کی طرح ہیں، کس کی طرح ہیں ہم؟ لیکن جناب میثم تمار کس درجے پر ہیں؟ کھجور بیچنے والے تھے. ابھی میں نے آپ کے سامنے پیش کیا کہ رسول اللہ مالی اعتبار سے کوئی بہت زیادہ مالدار شخصیت نہیں تھی، لیکن اسی انداز میں علی سے محبت کرنے کے لیے بھی مالدار ہونا ضروری نہیں ہے. تمار کیوں کہلاتے ہیں؟ کیونکہ کھجوریں بیچتے ہیں، کھجوریں فروخت کرتے ہیں. اب جب یہ مولا سے محبت کرتے تھے تو مولا نے بتایا کہ اس محبت میں تمہیں سولی پہ لٹکایا جائے اور ہاتھ پیر کاٹ دیے جائیں گے اور زبان کو بھی کاٹا جائے گا. جب ابن زیاد نے انہیں گرفتار کیا اور گرفتار کرنے کے بعد ابن زیاد کے دربار میں انہیں پیش کیا گیا تو اچھا کب شہادت ہوئی جناب میثم تمار کی؟ کب ہے جناب میثم تمار کی شہادت؟ 22 ذی الحجہ کو ہے. یہ 22 ذی الحجہ کب ہے؟ کربلا سے 10 دن پہلے ہو گئے، یعنی 60 ہجری کا جو آخری مہینہ ہے وہ ذی الحجہ کا ہے. اس کی 22 تاریخ کو جناب میثم تمار کی شہادت ہے اور 2 محرم کو 61 ہجری میں سال کے آغاز میں دوسری تاریخ ہے امام حسین کربلا پہنچے. تو کربلا کی تمہیدوں میں سے ایک ذکر جناب میثم تمار کا ہے یا نہیں؟ یہ ذکر ہونا چاہیے یا نہیں ہونا چاہیے؟ لیکن جناب میثم تمار کو جب ابن زیاد کے دربار میں پیش کیا گیا اور جب کردار کس بلندی پر ہے کہ کہا کہ میں تمہارے ہاتھ پیر کاٹ دوں گا اور سولی پر لٹکاؤں گا، تو مسکرا کر کہا کہ نہ صرف ہاتھ پیر کاٹے گا بلکہ میرے مولا نے مجھے یہ بھی بتایا تو میری زبان کو کاٹے گا. مگر اس نے کیا کہا ابن زیاد نے؟ اس نے کہا جتنا حکم دیا ہے بس اتنا ہی ہوگا، اس سے آگے نہیں بڑھے گا، اتنا ہی رہے گا. تو اب کیا کیا؟ اسی ہاتھ پیر کٹے ہوئی حالت میں سولی پہ لٹکے ہوئے ہیں اور سولی کو منبر فضائل علی ابن ابی طالب بنایا اور ایسے فضائل علی ابن ابی طالب کے بیان کیے کہ مجبور ہو گیا دشمن کی زبان کو کاٹے. کیا ہم ایسی محبت کرتے ہیں جیسی میثم تمار نے محبت کی؟ شاعر کیا خوب کہتا ہے، ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا. ساتھ ہے یا نہیں؟ ہر راہ میں انوار کا دھارا نہیں آتا، ہر شام کو خورشید دوبارہ نہیں آتا، ہر بزم میں قرآن کا پارا نہیں آتا، ہر ایک کی چوکھٹ پہ ستارہ نہیں آتا. سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے، سب کی قسمت میں اوج رسن و دار نہیں ہے، ہر مدح سرا میثم تمار نہیں. مل کے صلوات بھیجیں محمد والے محمد. یہ کردار اگر انسان اپنا لے تو ظہور نزدیک ہو جائے گا. آخری بات اور زحمت تمام. امام حسن مصطفیٰ کی سیرت سے ہم کیا سیکھ سکتے ہیں؟ یہ سیکھ سکتے ہیں کہ یہ امام ہیں، چاہے صلح کریں چاہے جنگ کریں حکم ان کا چلے گا. کیوں؟ کیونکہ امام ہے. امام کے معنی کیا ہیں؟ یہ آگے ہیں. امام کے معنی جو رہبر ہو، راہبر ہو، راہنما ہو، راستہ دکھانے والا ہو، جس کے نقش قدم پر چلنا ہے. وہ کون ہے؟ امام حسن مصطفیٰ. مگر امام کی غربت دیکھیے، آپ کے ساتھ دینے والے ساتھ چھوڑ کر چلے گئے. اور کس انداز میں امام کو مخاطب کیا، میں اس شایان شان نہیں سمجھتا. ممبر سے وہ چیزیں بیان کی، کس انداز میں امام کو سلام کرتے تھے. کیوں؟ کیونکہ اپنی مرضی پر چل رہے تھے. اپنی مرضی پر نہیں چلنا، امام کی مرضی پر چلنا. اس صلح کے حوالے سے آپ بہت ساری باتیں سنتے ہیں. میں شعر سناؤں گا فقط آپ کو، اور شعر کے ذریعے اس کا جواب دینے کی کوشش کروں. حسن کے ذکر سے تسبیح کردگار کریں. دیکھیں پہلے شعر بھی آپ نے محبت سے سنا، اس شعر کو بھی دیکھیے. حسن کے ذکر سے تسبیح کردگار کریں، اب اس سے بڑھ کے کوئی کتنا اختصار کرے. اور قلم سے کام لیا ہے، قلم کا کام لیا ہے قلم سے شبر نے. قلم کا کام لیا ہے قلم سے شبر نے، یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. یہ عدل کب تھا کہ ہر کام ذوالفقار کرے. اور حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا. لیکن اس سے بہتر خلاصہ نہیں ہو سکتا امام کی صلح کا، اور اس پہ جتنی آپ گفتگو سنتے. حسن نے وقت دیا اور حسین نے مانگا، یہ اپنی شیر کی مرضی ہے کب شکار کرے. مل کے صلوات بھیجتے محمد والے. امام یہ ہیں، انہیں بتانے کی ضرورت نہیں، ان کے پیچھے چلنا ہے. خود وقت کے امام یہ ارشاد فرمائیں گے جب ظہور فرمائیں گے
کہ اگر کوئی حسن و حسین کو دیکھنا چاہتا ہے تو مجھے دیکھے. یعنی کیا مطلب؟ یعنی بعض مقامات پر بعض علماء اس کی تفسیر یہ کرتے ہیں کہ ممکن ہے کہ امام حسن کی طرح امام زمانہ بعض جگہ صلح کر لیں، تو آپ اعتراض نہیں کر سکتے، آپ کو حق نہیں ہے یہاں پر اعتراض کرنے کا. آپ کو امام کے پیچھے چلنا ہے. اور پھر جو امام کے پیچھے چلنے والے ہیں جو 313 ہوں گے، وہ کس انداز میں ہوں گے؟ اگر وہ ارادہ کریں گے تو پہاڑ کو اس کی جگہ سے ہٹا سکتے، پہاڑ ان کے راستے میں حائل نہیں. اس انداز میں اگر امام کی اتباع ہو جائے تو یہی ذکر جو ہے امام حسن مجتبیٰ سے ہم حاصل کر سکتے ہیں درس کہ ان کے چاہنے والوں نے ان کا ساتھ چھوڑ دیا. ہمیں اپنے وقت کے امام کا ساتھ نہیں چھوڑنا، ان کے پیچھے چلنا ہے، انہیں کوئی مشورہ نہیں دینا، ان کی رائے کے مطابق چلنا ہے. وَرَأْيُكُمْ حق، زیارت جامعہ میں کہتے ہیں کہ آپ کی رائے حق ہے، آپ حق ہیں. اگر انسان ذہن میں یہ بات لے کر آ جائے تو اس کے لیے اتباع کرنا آسان ہو جائے گا. پھر اپنی مرضی نہیں ہوگی، مولا کی مرضی چلے گی. اور پھر مولا یہ کہیں گے یہ ہمارا چاہنے والا ہے، یہ ہمارا شیعہ ہے. دیکھیں امام حسن مجتبیٰ کتنے مظلوم تھے، اس انداز میں کہ اپنے لشکر میں ہوتے ہوئے امام پر جو ظلم ہوا ہم تصور نہیں کر سکتے. امام پر اپنے لشکر والے ایک تو ساتھ چھوڑ کر گئے، درہم و دینار میں فروخت ہوئے، دنیا کی خاطر وقت کے امام کو چھوڑ دیا. یہاں تک کہ جو جسے کمانڈر امام نے بنایا تھا وہ بھی عبید اللہ ابن عباس ساتھ چھوڑ گئے. 10 لاکھ قیمت لگائی اپنی. اور یہ اکیلے نہیں گئے، اپنے ساتھ پورے لشکر کو ساتھ، اپنے قبیلوں کو ساتھ لے کر چلے. امام تنہا رہ گئے. اور کس انداز میں کہ اپنے خیمے میں امام بیٹھے ہوئے ہیں تو جس سجادے پر امام نماز پڑھ رہے تھے وہ امام کے قدموں کے نیچے سے کھینچ لیا گیا. نہ صرف یہ کھینچا گیا بلکہ اس خیمے کو آگ لگا دی گئی جس میں امام بیٹھے ہوئے. اور پھر جب امام علیہ الصلوۃ والسلام